کی طرح یونان بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا ہے، جہاں درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھنے لگا ہے۔ حکومت نے حفاظتی اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ چینل 5 نیوز رفاقت حسین سے۔ جی رفاقت، بتائیے گا۔ پورے یورپ کی طرح اس وقت یونان میں بھی گرمی کی جو شدید ہے وہ لہر آئی ہوئی ہے، اور آج بالخصوص یونانی حکومت کی طرف سے اپنے شہریوں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ حکومت یونان کا کہنا تھا کہ آنے والے 4 سے 5 دنوں میں گرمی کی جو شدت ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت جو ہے وہ بالترتیب 45-46 کے قریب چلا جائے گا۔ اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اپنے عام شہریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں تک محدود رہنے کی درخواست کی ہے۔ جو کھلے سورج تلے کام کرتے ہیں افراد کام کرتے ہیں، ان کو 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک کام پہ بالکل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، جو کھانے کی ڈیلیوری اور کسی قسم کی ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک کام کرنے پہ بالکل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سیاحتی مقام جو یہاں پہ لیکاویتوس اور اکروپولس ہیں، جن کو دیکھنے کے لاکھوں کی تعداد میں سیاح جو یہاں پہ آتے ہیں، ان کو بھی 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک بند رکھا جائے گا، کیونکہ گرمی کی جو یہ لہر ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں یونان میں ایسی گرمی جو نہیں آئی ہے۔ اور ان ساری صورتحال کو دیکھ کے چونکہ ہوا کا دباؤ بھی کافی تیز ہے اور گرمی کی شدت میں وہ بھی اضافے کا سبب بن رہی ہے، حکومت یونان کا کہنا ہے کہ شہری جو ہے وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں تک محدود رہیں تاکہ گرمی کی شدت سے بچا جا سکے۔ ادھر لیبیا سے غیر قانونی طور پر اٹلی جانے والے 70 سے زائد تارکین وطن کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے، جن میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ غیر قانونی ہجرت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اس بار لیبیا سے اٹلی جانے والی ایک کشتی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو گئی۔ کشتی میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 70 سے زائد تارکین وطن سوار تھے، جن میں تقریباً 17 پاکستانی بھی شامل تھے۔ کشتی پر گنجائش سے زیادہ افراد سوار ہونے کی وجہ سے وہ سمندر میں ہچکولے کھانے لگی، جس پر مسافروں نے ایمرجنسی سروسز کو مطلع کیا۔ لیبیا کی کوسٹ گارڈز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے تمام تارکین وطن کو بچا لیا ہے۔ تمام افراد کو ریسکیو کے بعد واپس تبروک شہر لایا گیا ہے، جہاں انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تارکین وطن کا کہنا تھا کہ انہوں نے 3 روز قبل تبروک سے سمندری سفر شروع کیا، مگر شدید غیر متوازن کشتی نے انہیں زندگی اور موت کے درمیان لا کھڑا کیا۔ یہ واقعہ غیر قانونی ہجرت کے خطرات اور انسانی اسمگلنگ کی مسلسل ناکامی پر ایک بار پھر سوالات کھڑے کرتا ہے۔